ضابط شبت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان غدیر قرآن و حدیث کی نگاہ میں، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 7واں درس آپ کی خدمت میں حدیث غدیر کی دلالت اور حدیث غدیر کی مراد سے متعلق برادران اہل سنت کے اکابرین حدیث اور ائمہ علم حدیث اور مفسرین نے کیا کہا ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حدیث غدیر سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جو نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے مماثلت ہے۔ مماثلت سے مراد یعنی جو ولایت پیغمبر خدا کو حاصل تھی وہی ولایت مولا امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ جو اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، وہی اختیار مولا امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اس پہ برادران اہل سنت کے معروف ترین علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا خطبہ غدیر میں الست اولا بکم من انفسکم، تمام اصحاب رسول سے اس حقیقت اور اس واقعیت کے بارے میں اعتراف لیتے ہیں، آیا میں تم لوگوں سے زیادہ تم لوگوں پر حق اختیار اولویت رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو تمام اصحاب رسول نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، آپ ہم سے زیادہ اختیار، ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جناب زمخشری تفسیر میں، اپنے معروف و مشہور تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کشاف میں سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے ذیل میں، کیونکہ آیت نمبر 33 میں پروردگار عالم جو کہ ہمارا ولی حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، صاحب اختیار ہے، اس اللہ نے رسول کے بارے میں کہا تھا النبی اولا بالمؤمنین۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ زمخشری اور امام بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں فی کل شیء من امور الدین والدنیا، یعنی ہر چیز میں، ہر چیز سے یعنی چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، تمام چیزوں میں پیغمبر خدا کو اولویت حاصل ہے اور اس پر حق تقدم ہے۔ وَحُكْمُهُ أَنْفَذْ عَلَيْهِمْ مِنْ حُكْمِهَا، لوگوں پر پیغمبر خدا نافذ ہے اور جاری ہے۔ وَحَقُّهُ آثَرْ لَدَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهَا، پیغمبر خدا کا حق باقی تمام لوگوں کے حقوق پر مقدم ہے، یعنی حتیٰ ہمیں اپنی جان اور اپنی روح اور اپنی ہستی اور اپنے وجود پر پیغمبر کی جان، پیغمبر کا حق، پیغمبر کا حکم مقدم ہے۔ اسی طرح سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں، جب پیغمبر خدا نے غدیر خم کے اس خطبے میں فرمایا الست اولا بکم من انفسکم کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی اولا بہ، یعنی ہر وہ انسان جس پر مجھے زیادہ اختیار ہے، اولویت حاصل ہے، علی کو بھی وہی اختیار حاصل ہے اور وہی اولویت حاصل ہے۔ نص صریح فی اثبات امامتہ وقبول طاعتہ، پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی مولا امیر علیہ السلام کی امامت کے لیے نص صریح ہے اور مولا کی اطاعت قبول کرنا واجب ہونے پہ صریح اور واضح دلیل ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، تفسیر آلوسی میں علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں الست اولا بکم من انفسکم سے مراد یہ ہے وَإِذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ، جب مؤمنین کے حق میں پیغمبر کو یہ اختیار حاصل ہے یا اولویت حاصل ہے، تو یجب علیہم، تمام مؤمنین پر پیغمبر کی رسالت، پیغمبر کی نبوت کو قبول کرنے والوں پر واجب ہے ان یکون احب الیہم من انفسہم، پیغمبر خود ان کے ہاں خود سے زیادہ محبوب تر ہونا چاہیے۔ وحکمہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہم انفذ من حکمہا، ہم اپنی زندگی، اپنی عائلی زندگی، فردی زندگی، اجتماعی زندگی میں ہمارا جو حکم ہوتا ہے اس پر پیغمبر کا حکم نافذ تر ہونا چاہیے۔ وحقہ آثر لدیہم من حقوقہا، پیغمبر خدا کا حق خود لوگوں کے حقوق پر مقدم ہونا چاہیے۔ جب پیغمبر نے اس حقیقت اور اس واقعیت کا تمام اصحاب رسول سے اعتراف لینے کے بعد فرمایا کہ علی ولی مؤمنین ہے، بس جو ولایت پیغمبر کو حاصل تھی وہی ولایت مولا امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح تفسیر طبری میں امام طبری لکھتے ہیں
النبی اولا بالمؤمنین، یعنی النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالمؤمنین سے مراد احق بالمؤمنین بھی، خود مؤمنین سے پیغمبر زیادہ حقدار ہے، زیادہ اختیار رکھتے ہیں، من انفسہم ان یحکم فیہم بما یشاء من حکم فیجوز ذلک علیہم، پیغمبر خدا اپنی مشیت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، البتہ پیغمبر کی مشیت خدا کی مشیت سے جدا نہیں ہے، پیغمبر کو خدا نے جو اختیار دیا ہے حکم بنانے کا اور حکم جعل کرنے کا، وہی اختیار مولا امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جیسے برادران اہل سنت کے بعض بزرگان نے یہ کہا تھا، ہمارے لیے مولا کا کلمہ ہے، اگر مولا کا کلمہ نہ ہوتا بلکہ مختلف ولی ہوتا یا اولا ہوتا تو اس صورت میں ہم مولا امیر علیہ السلام کے اولویت اور تقدم کو قبول کر لیتے۔ تو حدیث غدیر سے البتہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے، برادران اہل سنت کے تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابوں کے ہم ورق گردانی کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں تو مختلف قسم کی عبارتیں ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108 میں من کنت مولاہ فہذا ولیہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا ولی ہے کہا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں لکھا ہے ھذا ولی من انا مولاہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا ولی علی ہے۔ جناب ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں من کنت ولیہ فإن علیٰ ولیہ، میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ اسی طرح المستدرک میں ایک اور جگہ پہ یہ عبارت ہمیں ملتی ہے من کنت ولیہ فہذا ولیہ، یہ حدیث بھی صحیح السند ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 166 میں لکھتے ہیں من کنت اولا بہ، دیکھیں جس طرح قرآن کی آیت میں اولا کہا تھا، خطبہ غدیر میں پیغمبر نے اولا کہا تھا، یہاں پہ بھی اولا کا کلمہ آپ کو ملے گا من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی ولی۔ تو برادران اہل سنت کے حدیث کی کتابوں میں مختلف قسم کی عبارتیں ہمیں ملتی ہیں، ان تمام عبارتوں کا مجموعہ اور خلاصہ یہ ہے جو ولایت پیغمبر کو حاصل ہے وہی ولایت مولا امیر علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ایک تیسرا قرینہ یہاں پہ جناب خلیفہ دوم عمر کا مبارکباد کہنا ہے۔ جب غدیر کے دن پیغمبر خدا نے اعلان ولایت کے بعد مولا امیر علیہ السلام کو بیعت کرنے کا جب اہتمام کیا تو عمر ابن خطاب آ کے کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، یا ایک اور جگہ میں مسند احمد میں اور تاریخ اسلام جناب ذہبی کی کتاب میں ہمیں یہ عبارت ملتی ہے ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اور اسی طرح ابن اسیر کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث، کیونکہ یہ اصلاً یہ کتاب ہی حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح کرنے کے لیے ہے، جناب عمر کے اس قول کو، اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہ اصبحت مولا کل مؤمن، ابن اسیر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے ولی کل مؤمن۔ دیکھیں خود جناب عمر سے جو نقل ہے اس میں کبھی ولی کا کلمہ ہے، کبھی مولا کا کلمہ ہے، کبھی مولا ہے، تو مولا کا ابن اسیر نے ولی کا ترجمہ کیا ہے، یعنی آج کے دن آپ کو تمام مؤمنین پر جو اختیار پیغمبر خدا کو حاصل تھا، جو ولایت پیغمبر خدا کو حاصل تھی وہ ولایت آپ کو ملی ہے، جو سرپرستی پیغمبر کو حاصل تھی وہ سرپرستی آپ کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قرینہ یہاں پہ، چوتھا قرینہ یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام خود اپنے دور خلافت میں خود ولایت کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت یہ موجود ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے۔ رحبہ نامی اس جگہ میں یعنی مسجد کوفہ کے نزدیک ایک مکان ہے، جگہ ہے، وہاں پہ تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مولا امیر علیہ السلام خدا کی قسم کھا کے کہا اے لوگو، غدیر کے دن اور غدیر کے اس موقع میں، اس جگہ میں، اس وادی میں پیغمبر خدا سے جو سنا تھا وہ بتاؤ۔
تو یہ جب قسم کھا کے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تو فقام 30 من الناس، 30 لوگ کھڑے ہو گئے. وقال ابو نعیم وہ جو مصنف ہے وہ کہتا ہے فقال ناس کثیرون، بعض لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے یا 30 لوگ کھڑے ہو گئے، اور سب نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر خدا نے غدیر کے دن خطبہ دینے کے بعد فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، کیا تم لوگوں کا یہ باور ہے یا نہیں، کیا تم لوگوں کا یہ ایمان ہے یا نہیں، میں تم لوگوں پر زیادہ اولا ہوں، اولویت رکھتا ہوں. قالوا نعم، سب نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے یا رسول اللہ. قال من كنت مولاه فهذا علی مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا. یہ 30 افراد مولا امیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کہا واقعا ہم نے غدیر کے دن اس واقعے کو سنا تھا، اس طرح سے دیکھا تھا. ابو نعیم کہتے ہیں فخرجت وکان فی نفسی شیئا، یہ واقعہ میں نے مولا امیر علیہ السلام کے سامنے یہ دیکھا سنا، لیکن میرے دل میں ایک تردد سا تھا، ایک شک سا تھا. فلقیت زید بن ارقم سے میری ملاقات ہوئی. فقلت له انی سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول کذا وکذا، میں مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ سے ابھی آیا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام نے ایسا کہا. تو 30 افراد یا اس سے زیادہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے گواہی دی. تو قال زید بن ارقم جو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں فما تنکر قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك، اس کا انکار مت کرو، میں نے خود پیغمبر خدا سے یہ ارشاد گرامی اور ارشاد ذیشان میں نے خود سنا ہے. اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی اسی واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح رجال صحیح ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے رجال ہیں، فقط ایک ہے وہ بھی بندے خدا ثقہ ہے. ایک 5واں قرینہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، زہرائے مرضیہ کا مقام اور اس کا مرتبہ تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے. پیغمبر خدا کی بیٹی جو پیغمبر خدا اور حضرت امیر علیہ السلام کے اسرار کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتی ہے. جب مولا امیر علیہ السلام کی خلافت غصب ہو گئی پیغمبر خدا کے وصال کے بعد، تو انصار اور مہاجرین کے دروازے پر جا کر یہ احتجاج کرتی تھی انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر خم قال من کنت مولاه فعلی مولا. اے لوگوں کیا تم لوگوں نے یہ بھلا دیا پیغمبر خدا کا یہ ارشاد گرامی کہ غدیر خم کے دن فرمایا تھا میں جس کا مولا اس کا علی مولا. تو بہرحال ان تمام عبارتوں کا مجموعہ یہ ہے جو ولایت پیغمبر خدا کو حاصل تھی، یعنی جو ولایت پیغمبر خدا کو اللہ نے دی تھی وہی ولایت مولا امیر علیہ السلام کو بھی ملی ہے سوائے نبوت کے، کیونکہ نبوت کے اختتام خود قرآن کے اعلان کے علاوہ پیغمبر خدا نے ان تمام موارد میں کہا لا نبی بعدی یا لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا، نبی کا سلسلہ نہیں ہوگا. بس نبوت کے علاوہ، نبی ہونے کے علاوہ ہر وہ اختیار جو پیغمبر خدا کو اللہ نے دیا تھا وہ اختیار مولا امیر علیہ السلام کو ملا ہے. غدیر خم کے اس حدیث سے جو نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ولایت پیغمبر کو حاصل تھی وہی ولایت مولا امیر علیہ السلام کو بھی ملی ہے.